تو ان کے رہنے کی جگہوں کے اوپر ڈسکشن ہوگا. اب ان کی طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں. کتاب و سنت سے کچھ معلوم ہوتی ہے لیکن اور بھی ہوں گی، واللہ اعلم. چونکہ صلاحیتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ ضروری چیزیں اللہ نے بتا دی، باقی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں. اور بھی صلاحیت، جیسا انسان ہے، کچھ صلاحیتیں قرآن حدیث نے بتائی گی، اس کے علاوہ بھی انسانوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ. کچھ صلاحیتیں جو ان کی آتی ہے، کریٹیوٹی، ورک جس کو کہیں گے، کیا کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ چیز ہے جو ہے ان میں بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے. یہ اسپیشل اسٹرینتھ کے مالک ہوتے ہیں. انسانوں کے مقابلے میں تو زیادہ ہوتی ہے، فرشتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قوت اور طاقت کے حامل ہوتے ہیں. دوسری چیز، بڑے بڑے تعمیری کام کرتے ہیں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے، سمندر میں غوطے لگاتے اور سمندر کے تل سے جا کے ہیرے اور موتی اور قیمتی چیزیں نکال کے دیتے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی تعمیرات کرتے، کنسٹرکشن ورک. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو یہودی جو فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کا جو ایک دیوار ہے، کرائم وال جس کو کہتے ہیں، یہودی کھڑے رہے وہ ہلتے رہتے اور روتے کھڑے رہتے اس کے سامنے. تو اس دیوار کے اندر جو پتھر لگے ہوئے ہیں، ہزاروں سال پرانی دیوار ہے کرائم وال، وہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے آج بھی. وہ پتھر میں ایسے ایسے پتھر بھی ہے جو ہزاروں ٹن جن کا وزن ہے. ایسے پتھر تراش کے لگائے ہوئے ہیں کہ 100 ٹن اس کا وزن ہے. اور 100 ٹن وزن کے پتھر کو ایک پہ رکھنا، کرین جب جس زمانے میں نہیں تھی، ناممکن ہے. تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے کہ جنوں کو وہاں استعمال کیا گیا ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم پر، جبھی اتنے مضبوط اور بڑے بڑے پتھر اتنے اونچائی تک رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو تعمیرات کی کام. اسی طرح جو عفریت کا واقعہ ہم جانتے ہیں، اسپیشل قوت. عفریت کہتے ہیں کافر لیکن ہیوی ہیکل، مضبوط جن کو جس کی گرفت بھی ہوتی ہے اپنے علاقوں کے اوپر. اس کی طاقت کیا تھی؟ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سبا کی رانی میرے پاس آنے والی ہے تو کوئی اس کا تخت لے کے آ سکتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے. تو عفریت اٹھ کر کیا کہا، میں شام میں تمہارے اٹھنے سے پہلے اس تخت میں سے لا کے دے دوں. مطلب یہ جو مجلس ہماری چل رہی ہے، اس مجلس کے خاتمے سے پہلے میں وہ تخت لا دوں گا. اور بلقیس کہاں رہتی تھی؟ یمن. اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کہاں ہے؟ فلسطین میں، بیت المقدس میں، القدس شہر کے اندر. کہا میں اتنے خالی شام ہونے سے پہلے لا کے دے دوں گا تخت اٹھا کر. اتنے طاقتور ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں داخل ہونے کی طاقت ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اس لیے کچھ چیزوں کی وضاحت کر دینی چاہیے، ورنہ شیطان اندر رہتا تو کیا کرتا؟ وسوسے ڈال دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، لیکن وہ چونکہ ملنے آئی، کوئی ضروری کام کے تحت، تو انہیں چھوڑنے آئے. اس سے ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا پردہ کتنا اہم ہے کہ اعتکاف میں سے اللہ کے رسول چھوڑنے آئے. رات ہو گئی تھی تو آپ نے اعتکاف میں سے تھے، چھوڑنے آئے، گلی کے منہ تک آئے، کہا آپ چلے جاؤ. ٹھیک، تو ایک صحابی گلی پہ دیکھے پیچھے ہٹ گئے. آپ نے کہا ادھر آؤ. 2 صحابی تھے، ادھر آؤ. کہا کہ یہ میری اہلیہ ہے. تو کہا اللہ کے رسول ہم تھوڑی آپ کے غلط سمجھ سکتے کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ ہوں. تو کہا نہیں، شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو کچھ جگہ، ہر کسی کو نہیں، کچھ جگہ کچھ لوگوں کو ان کے تعلق سے کچھ غلط فہمی ہو تو اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. اگر آپ کے بارے میں ایک بھی چیز شک اور شبے کی رہتی تو ظاہر سی بات ہے امت تو دور بہرحال، لیکن وہ لوگ جن کو دعوت دینا ہے، وہ قومیں جو الزام لگاتے دیکھو فلاں چیز اور فلاں چیز. ٹھیک ہے، تو وضاحت ضروری ہوتی ہے. تو آپ نے وضاحت کی تو خون کی طرح دوڑتا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے کتے کی شکل میں ہو سکتا ہے، انسانی شکل میں ہو سکتا ہے، بلی کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور سانپ کی شکل میں ہو سکتا ہے. یہ بھی اس کی صلاحیت ہے. اسی طرح پہلے آسمان تک جانے کی اس کی صلاحیت ہے. اب یہ خون کی طرح دوڑتا ہے اور پہلے آسمان تک جانے کی صلاحیتوں کو یاد رکھیے. آخر میں اس کو جادو کے اندر میں تھوڑا سا اور کور کروں گا. پہلے آسمان جانے کی صلاحیت اور خون میں دوڑنے کی اس کی صلاحیت ہے. اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ابن آدم پیدا ہوتا ہے، مطلب ابلیس کیا کرتا ہے، جیسے ہی انسانی اور بچہ کو پیدا ہوتا ہے تو اپنے ٹیم میں سے کافر جن کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. ساری زندگی کے لیے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حمزاد اردو میں، اور عربی میں کہتے ہیں قارین. لیکن ہر قارین اپنے اس آدمی پر حاوی نہیں ہو سکتا، لیکن جو کافر ہوتے ہیں ان پر حاوی ہو جاتا ہے. لیکن مومنوں پہ حاوی نہیں ہو سکتا. مومنوں کیا کرتے ہیں معلوم؟ خالی خوشبوس آتا ہے، وساوس، ایسا کر لو ویسا کر لو، ابھی بیٹھ جاؤ، 4 بال باقی ہے پھر نماز کو جانا، ابھی تھوڑا سو جاؤ، فجر کو 10 منٹ باقی ہے، آدھے گھنٹے پہلے اذان ہو جاتی ہے فجر کی، تو ابھی فلاں ہے، تھوڑا رک جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ وساوس. اور باقی دوسروں پر قارین حاوی ہو جاتا ہے. کافروں پہ تو سر پہ پڑ جاتا ہے چلا کے، لیکن مومنوں کو وسوسے ڈالتا ہے، وساوس. ٹھیک، تو
تو قارین، تو وہ کیا کرتا ہے اپنے کافر جنوں میں سے ایک قارین کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، ایک جن کو، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. اب اس بات کو بھی یاد رکھیے، یہ بعد میں جادو میں کام آئے گی. یا اس بات کو آپ یہاں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایک جناب یہاں انتقال ہو کے 2 سال ہوگا، لیکن میرے کو حج میں ملے 2 سال بعد. بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے، مرنے کے بعد بھی حج کو جاتے ہر سال. یہ قصے سچی ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے اب یہ کیسا ہوا. یہ حمزہ چونکہ ساری زندگی ساتھ رہتا ہے، یہ مرنے کے بعد لوگوں کی شکل میں آ کے ان کے عقیدے بگاڑنے کے لیے کام کرتا ہے. ارے انہوں نے پھانسی لی نا، روز رات میں سب کو دکھ رہے ہو، ان کی روح گئی نہیں اوپر، پھانسی لی نا بیچ میں اٹک گئی، اور روز آ رہے مل رہے باتیں کر رہے فلاں کر رہے. یہ کون ہے؟ یہ حمزاد ہے. یہ حمزاد کیا کر رہا ہے؟ پوری زندگی ساتھ رہا، اس کو سب معلوم ہے. اگر کوئی کوشچن آنسر بھی کرے تو رائٹ دیں گا جواب، سب معلوم ہے نا حمزاد کو. آپ کے جی میل کا پاسورڈ بھی معلوم ہے اس کو، آپ ڈالتے تو وہ دیکھتا ہے نا، ساتھ ہی رہتا ہے نا. آپ کے بولنے کا مقصد یہ ہے ساتھ ہے آپ کے، اس کو بہت نالج ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. اس کو آپ کی پیدائش، آپ کی زندگی، آپ کے کچھ ایسے کارنامے جس میں آپ اکیلے تھے وہ بھی جانتا ہے. بہت سی بار ہوتا ہے نا، بہت سارے انسان کچھ گناہ کرتے ہیں لیکن وہ گناہ کرنے کا بہت جلدی پکڑے بھی جاتے ہیں، حالانکہ کسی نے نہیں دیکھا ہوتا ہے. تو آج کل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت ساری پولیس فورسز اور ملٹری بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنا چکی ہے جس کے اندر جنوں سے مدد لی جاتی ہے. آفیشلی کسی ملک نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن میں جانتا ہوں فلپائن اور تھائی لینڈ کے اندر ایک ٹیم ہے پوری پولیس کی جو صرف شعبدے بازوں اور کاہنوں سے کیسز کھلواتی ہے. کیسا ہوا ہوگا، اور ان سے فل بات تو نہیں لیکن ٹپس لے لیتی ہے. لندن کی جو برٹش جو پولیس فورس ہے اس کے اندر پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر شعبدے باز اور کاہنوں کو رکھا گیا، اور سیلرائڈ ہوتے ہیں، پیڈ ہوتے ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. جب کوئی جرم اور کرائم ہوتا ہے تو وہ سو کے اٹھتے ہیں. اور میں نے ایک پوری اس کی رپورٹ پڑھی تھی اور ایک ڈاکیومنٹری بھی آئی تھی کہ اس کو آفیشیل ڈپارٹمنٹ قبول کرنا چاہیے ان لوگوں نے بول کر اس میں ایمفسائز کیا گیا، جس کے اندر ایک آدمی کو رکھا انہوں نے. کوئی کرائم ہونے سے پہلے اس کو بولتے ہیں کہ کیا کرائم ہو سکتا ہے، اب رانی جانے والی فلاں جگہ کیا ہو سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں. تو وہ سوتا ہے اور آدھے گھنٹے کو اٹھ کے آتا ہے اور کچھ تو ہی بولتا ہے ایسا ایسا بنا، اور پولیس بیٹھے رہتا ہے ڈپارٹمنٹ بناتا، پھر جا کے سو جاتا ہے، پھر آدھے گھنٹے اٹھ کے آتا ہے، پھر بولتا ہے ایسا ایسا، اور وہ ڈرائنگز بناتے ہیں اور بعد میں اس کو کو ریلیٹ کرتے. ایک ٹیم ہوتی ہے جو بولتی ہے اس نے پہلے ڈرائنگ بنایا ایک تاج میں ایسا ہے فلاں ہے، یہ پھر کو ریلیٹ کرتے ہو تاج، ہاں ہوٹل کا سمبول ہے جو بتایا اس نے. ایسا بھی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال تو یہ جو ہوتا ہے حمزات پورے لائف آپ کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بہت سارے کارنامے نے عقیدے خراب کرنے کے اندر بھی وسوسے تو ڈالتا ہے، وسوسے کے علاوہ بھی نئے نئے کام کرتا ہے. جادو کا جب آئیں گا انشاءاللہ پھر اس کو یاد رکھیے حمزات. تو یہ ساتھ ہوتا ہے، مرنے کے بعد ان کی شکل میں آتا ہے انسانوں کی، وہی انسان کی. مرنے کے بعد ہی بابا حج کو مل رہے نا، 5-5 7-7 سال تک آ رہے. ارے ابھی یہ سال تو مل کے کہہ رہے انتقال ہو کے 10 سال ہوگا، اتنے بڑے دیکھو مہان کی مرنے کے بعد بھی آتے ہیں. سمجھ رہا، بابا کا انتقال اور بابا ہی نماز پڑھانے آ گئے. ایسے جھوٹے ہوتے قصے بہت سارے، لیکن اگر سچا ہے تو کیسا ہے؟ بابا مر کر بابا نماز پڑھنے آئے، بولے اپنی نماز خود پڑھائے. تو یہ قارین، یہ رہتا حمزاد، یہ عقائد خراب کرنے آتا ہے، یاد رکھیے. سوسائڈ ہو گئے تو بولے وہ دکھ رہے رات میں، تو یہ رہتا ہے، یاد رکھیے. اگر ریئلی آ رہا ہے تو یہ ہے. تو یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتا. آدھی رات کو اٹھ کے عورتیں ڈری، لوگ کو بولے بخاری میرے بچوں کا ہاں نہیں تو خاموخواہ مطلب جاؤ جی حمزاد مت تنگ کرو ہم کو، ایسا مت کیجیے. خاموخواہ ریلیشن شپ ڈیولپ مت کیجیے، اس سے خطرناک رہتا ہے، کافر رہتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہا یہ وسوسے ڈالتا بہکاتا. تو کہا کیا آپ کو بھی؟ تو کہا مجھے بھی، لیکن الحمدللہ میرے رب نے مجھے اس پر گرفت دے دی ہے، میں نے اسے دعوت اسلام دی اور ایمان لایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمزات چھوڑ کر سارے حمزات وسوسے ڈالتے ہیں، سارے حمزات، صرف نبی کا نہیں ڈالتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے حمزات پہ اللہ نے نبی کو تقویت دے دی تھی اور وہ ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے. لیکن ہم سب کا کیا ہے؟ کافر ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے شروع میں اس لیے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. جن سے ڈرنا ہے فرشتے جو نگہبان ہیں ان سے ڈرتے نہیں. یہ کیا نگہبان ہوگا، یہ تو شیطان کا چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ نیک لوگوں کو وسوسے، اور اس کے وسوسے آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں کبھی کبھار. کیسا بہکا؟ جیسا مثال کے طور پر آپ کے کوئی بھائی کا کچھ اچھا ہو رہا، اچھا ہوتے پہلے سیکنڈ جو برا خیال آتا نا یہ ڈالتا، ارے تیرا بھائی چل جائے گا تو پھر آپ کو فوراً بولنا پڑا اعوذ باللہ، دیکھو کیسے خیالات آ رہے، نہیں بہت اچھا ہوا اللہ نے کہا. یہ ہوتا ہے، یہ حسد پیدا کرتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے، کینہ ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے، نفرتیں ڈالتا ہے. لیکن وسوسوں کے ذریعے ہاتھ پکڑ کے نہیں کرا رہا، ہاتھ پکڑ لے کے کچھ کرنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور یہ شروعات ہوتی ہے اور بہت بڑے بڑے نقصانات یہ جو ہے اس کے اعتبار سے ہوتی ہیں. اسی طرح جو ہے
اس کی طاقتوں میں سے ایک چیز یہ بھی کہ یہ جادو میں مددگار ہوتا ہے اور جادوگر ان کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی تفصیلات دے دی ہیں جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں ہے۔ اللہ نے فرما رکھا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، ٹھیک ہے، ایک لمبا واقعہ ہے لیکن یہ جادو بھی کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبَعُوا، یہودیوں کے جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ گئے تو یہودی جادو کرتے تھے، تو یہودیوں سے پوچھا گیا تم جادو کیوں کرتے ہو؟ تو کہا یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، کیا جواب دیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ جو یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان لوگوں نے اتباع کی سلیمان کے ملک کے شیطانوں کی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ نے جن شیاطین پہ سلیمان کو حکمرانی دی تھی ان کی اتباع کی، ان شیطانوں کی ان لوگوں نے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، یہ شیطان تھے جو کفر کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے۔ سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں تھی جادو، جادو تو کفر ہے، اور یہ کس نے سکھایا؟ یہ شیاطین نے سکھایا۔ کہاں سے سیکھا؟ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، ہم نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا۔ کہاں بھیجا تھا؟ بابل شہر میں، بیبلون کے اندر، عراق میں، ہاروت اور ماروت کو۔ وہ کیا کرتے لوگوں کو؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ جا کر وہاں جادو سکھاتے۔ کون سکھاتے جادو؟ ہاروت اور ماروت۔ آپ کہیں گے رے جادو تو پھر اللہ نے بھیجا؟ ہاں اللہ نے بھیجا۔ کیوں؟ یہ آزمائش تھی اس قوم کی، ہر قوم کو اللہ نے الگ الگ آزمایا، ان کے لیے آزمائش تھی، تو وہ کسی کو سکھاتے اور یہ کہتے ہم سکھا تو رہے ہیں لیکن ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہے، فلا تکفر، کفر مت کرنا۔ لیکن لوگوں نے ان سے جادو سیکھا اور کیا کیا؟ میاں اور بیوی میں دراڑیں ڈالنے لگی، اور اس زمانے کی شیاطین نے جادو سیکھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا کیا معلوم آپ کو؟ چونکہ سلیمان علیہ السلام نے ان پر حکومت کی، ان کو بہت بغض تھا سلیمان علیہ السلام سے، مومن نہیں کافر جنوں کو اللہ نے طاقت دی تھی نا سلیمان، تو انہوں نے اپنی نفرت اور بغض اور بدلہ نکالنے کے لیے کیا کیا؟ جب سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اس لاٹھی کے سہارے اور کام لیتے رہے ان سے، حالانکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا، پھر زمین سے کیڑا دمک نکلی، جب وہ لاٹھی ٹوٹی تو آپ گرے تو لوگ مال مارے، سلیمان السلام دنیا سے چلے گئے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی، جنوں کو علم غائب نہیں ہوتا۔ سلیمان کھڑے تھے لاٹھی کے سہارے، ان کو لگا زندہ اور کام کرتے رہے، جب وہ گرے تو جنوں کو کوفت ہوئی کہ سلیمان نے ہم کو تو گھما دیا، زندگی میں تو چلایا ہی چلایا، مرنے کے بعد بھی گھما دیا۔ بدلہ لینے کے لیے کیا کیا معلوم؟ بدلہ لینے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق تھا، اس صندوق میں لے جا کے جادو کی کتابیں لکھی جنہوں نے رکھ دی، شیاطین نے رکھ دی، اور کہا لوگوں سے لوگوں تم کو معلوم ہے سلیمان ہم پہ کیوں اتنا حاوی تھے، بھاری تھے، تسلط تھا، ہم پہ کنٹرول تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ یہودیوں نے تو کہا اس لیے کنٹرول تھا کہ سلیمان کی وہ جو تخت کے نیچے کچھ کتابیں ہیں اس میں علم ہے، اس علم کی وجہ سے سلیمان ہم پہ کنٹرول کرتے تھے۔ جب وہ تخت جا کر کھولا گیا تخت اور نکالا گیا تو اس میں سے کیا نکلا؟ جادو کی کتاب، اور یہودیوں نے وہ جادو کو سیکھا اور کیا کہا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے کیا رد کیا؟ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کیا ہے؟ کفر، اسلام سے انکار ہے۔ وما کفر، لفظ کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر انہوں نے جو ہے کیا کیا؟ کفر کیا۔ وہ زمانے میں آزمائش تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی طرف کیسے منسوب ہوا؟ اس طرح سے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا تخت آج بھی یہود ڈھونڈ رہے ہیں۔ 2-4 چیزیں جو ان کی تحقیق میں شامل ہے، ان میں ایک ہے سلیمان علیہ السلام کا تخت کہاں ہے، دوسری چیز جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق کہاں گیا ہے نا، جو جنگوں میں یہودی آگے رکھتے تھے، اس کے رکھنے کی وجہ سے اللہ فتح نصیب کرتا تھا ان کو، ہے نا، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا عصا رکھا گیا تھا، وہ جو ہاتھ میں لے کر چلتے تھے آپ، جس کے بعد بنی اسرائیل کے زمانے تھے اس کو استعمال کر دی رہی اللہ کے حکم سے، آج بھی وہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کہاں گیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک لمبا قصہ ہے ان کی تلاش، اور اسی کے چکر میں وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو آج موجود ہے اس پہ قبضہ نہیں چاہتے ہیں، غلط فہمی میں رہتے ہیں مسلمان کی، وہ بولتے مسجد اقصیٰ پہ وہ قبضہ نہیں چاہتے ہیں، اس بات کو سمجھیے، وہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا مشن ہے، اس کو ختم کرنا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے نیچے دفن ہے یہ ساری چیزیں، تو مسجد اقصیٰ پہ ان کو قبضہ نہیں کرنا ہے، یہ بات کو سمجھیے، ان کو مسجد اقصیٰ کو صاف کرنا ہے اور وہاں ہیکل سلیمانیہ بنانا ہے، سلیمان علیہ السلام کا سینیگاگ،
ہیکل مطلب وہ عبادت گاہ کو کہتے ہیں، یہودی عبادت کو ایسا مسجد کہتے ہیں، مسلمان کی عبادت گاہ کو ایسا چرچ کہتے ہیں، عیسائیت کی ویسا اس کو کہتے ہیں ہیکل، سینیگوگ۔ وہ چاہتے ہیں ہیکل سلیمانیہ اس پہ تعمیر ہو، اور اسٹار آف ڈیوڈ جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، داؤد علیہ السلام کا ستارہ اس پہ چمکے، جو ان کا نیشنل ایمبلم ہے، وہ ان کے ہوتا 6 نو کی تارا جو ہے یہودیوں کی جو نشانی ہے، وہ بولتے ہیں داؤد علیہ السلام کا ستارہ ہے، جب یہ آ جائیں گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اس کے۔ بہرحال ایک لمبا فلسفہ ہے۔ تو یہودی سلیمان علیہ السلام کی سنت بتا دیتے، کس چیز کو؟ جادو۔ اللہ نے کفر قرار دیا، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، آج بھی مسلمان سلیمان علیہ السلام کے نام سے جادو کرتے ہیں، کراتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے کتاب کسی بھی دکان پر جائیے، اگر اسلامک بکس ملتے ہیں نقش سلیمانی برابر ملیں گے۔ اس حد تک پاپولر کتاب ہے یہ کہانت والوں اور جادوگروں کے پاس کہ میں نے اس کا مراٹھی اور سنسکرت ترجمہ بھی دیکھا ہے۔ نقش سلیمانی مراٹھی ترجمہ، سنسکرت ہندی ترجمہ، ساری وہ علی بات آسا کو ہندی میں انہوں نے سب وہ کر کے وہ پورے نقشے، محبت کے لیے یہ پھینک دو، فلاں کے لیے یہ جلا دو، اس کے لیے وہ دفنا دو، اور آج بھی چھوٹے موٹے شوبداز کہیں اسی کتاب کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ جواب دے رہا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ہم کریں نہیں، نقش سلیمانی یہ سلیمان، اور آج ہی بک رہا ہے۔ ارے ہمارے پاس بہت بڑے عالم صاحب ہے، عالم صاحب بہت صحیح عمل کرتے ہو، صحیح عمل کیا کرتے؟ نقش سلیمانی۔ کسی سے محبت ہے، عالم صاحب کیا کرو؟ محبت ہے، جاؤ پھینک ڈالو اس کے سامنے، تمہاری خدوں میں آ کے گر جائیں گے، لے جا کے پھینک دے۔ اگر وہ اس کے چکر میں کہیں اور بھرے، وہ تو اس کے چکر میں چلے گئے، تم نے غلط پھینک، ڈائریکشن چینج ہو گیا تھا۔ یہ شعبدے بازوں کی تو بہرحال انشاءاللہ آگے پول کھولوں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال تو یہ استعمال کر اللہ نے جواب دے دیا، تو جادو کرتے ہیں شیطان، ٹھیک ہے، لیکن یہ کفر ہے۔ اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک، اسی طرح جو ہے جو ان کے لیے اپنا جسم تیار کرتا ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں آصف زدہ انسان بولتے ہیں نا، مجنون، جنون جس پہ جن حاوی، مجنون ویسے وہ مجنون اسی سے لفظ آتا ہے، مجنون مطلب اس پہ جن حاوی ہو، اور مجنون اسی سے لفظ، مجنون مطلب ایک آدمی کسی کے پیچھے اتنا عشق میں پیچھے پڑ جائے، پاگل ہو جائے، مطلب جن حاوی ہوگا اس میں، اسی سے مجنون کا لفظ آتا ہے، وہ مجنون اسی سے لفظ اردو میں آتا ہے، مجنون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا نعوذ باللہ کی مجنون ہے، کاہن ہے، مجنون مطلب ان پہ جن حاوی، بیمار ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کاہن ہے، کہانت کرتے ہیں، شبد بازی کرتے ہیں، الفاظ کو گھماتے پھراتے ہیں۔ بہرحال تو یہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی ان کے اعمال کے بدلے جہنم کا عذاب ملے گا، کوئی اسپیشل سزا نہیں۔ بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنوں کو قیامت دن برف کا عذاب ملے گا اور انسانوں کو جو ہے جہنم کا عذاب ملے گا، نہیں، ان کو بھی جنت اور جہنم جیسے ہمیں ملیں گی ویسے ملیں گی، کوئی اسپیشل برف کا عذاب نہیں۔ زمہریر بول کے جو لوگ بتاتے ہیں کہ علاقہ جو ٹھنڈک کا عذاب، ایسی کوئی روایت وہ صحیح حدیث نہیں جامع ترمذی کی، لیکن ضعیف روایت ہے۔ ان کو بھی آگ کا عذاب ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں دنیا میں جن ہم کو دیکھ سکتے لیکن آخرت میں ہم ان کو دیکھ سکیں، وہ ہم کو نہیں دیکھ سکیں، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے یہ ساری چیزیں، تو بولنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان کو کوئی برف کا عذاب نہیں، ان کو بھی جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ جس طرح سے ابن آدم کو گناہ کرتا تھا، اس کو کس چیز کا عذاب ہے؟ آگ کا عذاب ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ ارے نہیں لیکن جن تو آنکھ سے بنے ہوئے نا، پھر آگ کا عذاب کیسا ہوگا ان کو؟ ایک عالم دین سے کسی نے بڑی بحث کی کہ جن تو آنکھ سے بنے، آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ مان ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، کہ مانا نہیں، اس نے کچھ بے حرمتی کی، تو کہا میرے نزدیک، جب نزدیک آیا تو اس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، تھپڑ لگا زور سے، تو بولے یہ کیا عالم صاحب تھپڑ مار دیا آپ نے، خالی پوچھا تھا۔ میں جب سے بولے آپ کو سمجھا رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہا، تو میں نے بولا پریکٹیکلی جواب دے دینا آپ کو۔ تو پھر عالم صاحب نے کہا میرا ہاتھ کا بنا ہوا ہے؟ گوشت، ہڈی، چمڑا۔ تمہارا منہ کا بنا ہوا ہے؟ گوشت، ہڈی، چمڑا۔ تو میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ منہ کیسا لگا؟ پھر لگنا نہیں چاہیے نا۔ جن اگر آنکھ سے بنے تو تم پوچھ رہے تھے آنکھ کا عذاب کیسے ہوگا؟ تو میرا ہاتھ بھی چمڑے، ہڈی اور گوشت کا ہے، تمہارا منہ بھی چمڑے، ہڈی، لیکن میرا تھپڑ پڑا تو تم لگا نا۔ تو جن جو آنکھ سے بنے ہوئے لوور کائنڈ آف فائر ہے، جہنم کی آنکھ بہت اونچے درجے کی آنکھ ہے، جس آنکھ سے بنے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اس آنکھ کو ختم کر دیں گے، اس کو جلا دینا۔ تو ان کو بھی جہنم کا عذاب ہے۔ جو منطق لڑاتے لوگ نے ان کو برف کا عذاب چونکہ آنکھ سے بنے ہوئے نہیں، ان کو بھی جو ہے جہنم کا ویسے